ہمارے استاذ تو 25 سال سے حج کر رہے ہیں ہر سال، اللہ اور توفیق دے، ان کو بیت اللہ سے کوئی عشق ہے. کہتے ہیں میں نے یہاں حج کرتے ہوئے سعودی عرب کے بادشاہ کو بھی دیکھا ہے، عراق کے صدام حسین کو بھی دیکھا ہے، وہ بھی 2 لنگیوں میں آیا تھا. صدام حسین کیا تھا، ایک نیچے چادر اور ایک لنگی. سعودی عرب کا بادشاہ بھی میں نے دیکھا ہے، شاہ فہد بن عبدالعزیز تھے یا بعد والے بادشاہ عبداللہ، کہہ رہے وہ بھی کس میں تھا، وہ بھی یہی کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کیا کر رہے ہیں. تو رسموں میں اتنے بڑے بڑے بادشاہ کسی ملک میں دیکھا آپ نے؟ عراق کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، کویت کا بادشاہ بھی آ رہا ہے، لیبیا کا صدر بھی آ رہا ہے، مصر کا صدر بھی آ رہا ہے، پاکستان کا وزیر اعظم صدر بھی جا رہا ہے، چیف آف آرمی بھی جا رہا ہے، پیغمبر بھی جا رہے ہیں، چل رہے ہوتے ہیں. آسان نہیں ہے آج بھی، کیونکہ اب مشکل اس لیے ہو گیا کہ لائف بہت لگژری ہو گئی ہے، تو اب اللہ نے یہ سہولتوں میں ہی وہ ٹینشن رکھ دی ہے. ہمارے ساتھ جو ایک مولانا تھے، عالم تھے، انہوں نے بتایا کہ ایسا بھی ہوا یہاں پہ کہ لوگ آئے، احرام باندھ لیا، عرفہ سے پہلے گھر چلے گئے کہ ہمارے اندر ہمت نہیں ہے حج کرنے کی. ایسے بدبخت لوگ بھی ہیں کہ بھائی ہمارے اندر ہمت نہیں ہے، بھائی یہ تو بہت ٹینشن کا کام ہے. تو تبھی تو بھاگنے کی کر رہے ہوتے ہیں لوگ جلدی جلدی. تو رسم ہے یہ، دنیا میں کہیں اتنی مہنگی رسم نہیں ہوتی، اور جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ایک احرام میں جب انسان اتارتا ہے اتنا سکون ملتا ہے، اپنے شلوار قمیض میں آ گیا بھائی. تو یہ کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلامی. کیا سکھایا جا رہا ہے؟ غلام. پیسہ خرچ کرو، اور اللہ نے دھمکی کتنی بڑی دی ہے جو حج نہ کرے. کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے اللہ کے گھر کے چکر، اور پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا ہے. اس میں بھی لوگوں کو شرم آ رہی ہوتی ہے. جب آپ حج پہ جاتے ہیں پہلے 3 چکر میں کندھا کھولنا ہی ہے. اب جس کی طبیعت میں حیا بہت زیادہ ہے اس کے لیے کندھا کھولنا آسان نہیں. کہہ رہے یار اللہ 2 چادریں پہنا دی، اسی پہ مشکل ہو رہا. اللہ کیا کہہ رہے یہ کندھا کھولو، اور پھر پہلوانوں کی طرح اچک اچک کے چلو 3 چکروں. نہیں چلا جا رہا ہوتا، لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے، کبھی چلے نہیں اس طریقے. ایک صاحب نے تو مجھے کہا، اپنا واقعہ بتایا، ہمارے ریلیٹیو ہیں، کہہ رہے میں کبھی زندگی میں نے ورزش کی نہیں ہے، 55 60 65 سال ان کی عمر تھی. کہہ رہے میں نے جب پہلے 3 چکروں کے لیے مجھے مولانا نے بتایا کہ یوں کر کے چلنا ہے، کہہ رہے میں نے یوں کیا تو بس یوں ہی ہو گیا. میں کہہ رہے پھر میرے کو پٹھا اکڑ گیا نا. کہہ رہے میرا پٹھا ایسا اکڑا کہ اب تک میرے پین ختم نہیں. اب وہ ایسے ہی اکڑے ہوئے جا رہے ہوں گے، لوگ کہہ رہے ہوں گے 3 ہو گئے، اب باقی 4 اب نارمل کرو. وہ کہہ رہے ہیں ایسے ہی سیٹ ہو گیا وہ اپنے. تو بھائی 3 چکر اکڑ کے کرنے ہیں، بس کرنے اللہ کا حکم ہے. پھر حجر اسود کا بوسہ ہے، بوسہ نہیں لے سکتے، ہاتھ لگا کے ایسے چومو اس کو. تو یہ سارے کام وہ ہیں جن میں ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. صفا مروہ پہ دوڑو، یہاں سے یہاں تک دوڑ لگانی ہے، یہاں سے یہاں تک چلنا ہے. جنرل باجوہ بھی کر رہا ہے، کوئی ضیاء الحق بھی کر رہا ہے، جنرل مشرف نے بھی کیا، زرداری صاحب نے حج کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا، وہ بھی کر رہے ہیں. بلاول بھٹو جائے گا، اللہ توفیق دے، اگر چلا گیا ہو تو اللہ قبول کرے، نہیں گیا ہو تو اللہ لے جائے. شاید اس کے بعد کچھ ملک کے حالات اچھے ہو جائیں. تو سب نے یہ کرنا ہے. امام بخاری گئے انہوں نے بھی یہ کیا، امام مسلم گئے انہوں نے بھی صفا مروہ پہ دوڑ لگائی ہے. کیسے لگ رہے ہوں گے امام بخاری دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں بھائی، امام ابو حنیفہ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ابو بکر صدیق دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، حضرت عمر دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. تو کیا ہے اسلام، کیا سکھانا چاہتا ہے؟ عبودیت. تم کس کے غلام ہو؟ اللہ کے. اس کے بغیر آپ کی نیکی دنیا قبول کرے گی، اللہ قبول نہیں کرے گا. تو میں بتا رہا تھا غیر مسلم اس پہ اعتراض کرے گا، بھائی اتنا پیسہ یار تم خرچ کر کے جاتے ہو، یہ اپنی کنٹری میں لگا دو، یہ بیوہ کو دے دو، یہ فلانے کو دے دو. ہم کہیں گے بھائی پہلے کس کا حق ہے؟ ہم تو بیوہ پہ خرچ بھی کس کے کہنے سے کرتے ہیں.